جاوید چودھری صاحب کا کالم آج کا۔ امانت خان شیرازی بادشاہ اس وقت برہان پور میں تھا۔ مغل دور میں شہر کو آگرہ کے بعد دوسرا دارالحکومت سمجھا جاتا تھا۔ اکبر اعظم نے دکن کی یلغاریوں سے بچنے کے لیے برہان پور میں قلعہ اور چھوٹا سا محل بنوا دیا تھا۔ جہانگیر نے اس محل اور قلعہ دونوں کی حدود وسیع کر دی۔ شاہ جہاں نے باغ اور فوارے لگا کر اسے شالیمار بنا دیا۔ 1630 میں دکن میں بغاوت ہوئی جس کی سرکوبی کے لیے بادشاہ خود برہان پور بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ ملکہ ممتاز محل حسب دستور بادشاہ کے ساتھ تھی۔ وہ 14ویں مرتبہ حاملہ تھی۔ گور ممتاز کی پیدائش ہوئی اور ملکہ زچگی کے دوران فوت ہو گئی۔ شاہ جہاں کی دنیا اجڑ گئی اور وہ بادشاہ لیکن مجنوں کا دل لے بیٹھا پیدا ہوا تھا۔ وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا اور خود کو برہان پور کی اس بارادری میں محصور کر لیا جس میں ملکہ کا انتقال ہوا تھا۔ جہاں اسے بعد از دفن کر دیا گیا۔ وہ رات بھر شراب پیتا اور ممتاز محل کی قبر پر لیٹا رہتا۔ بارادری میں صرف جہاں آرا بیگم داخل ہو سکتی تھی۔ وہ شاہ جہاں کی لاڈلی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اسے ممتاز محل کے بعد بادشاہ بیگم فرسٹ لیڈی کا خطاب دے دیا تھا۔ وہ اس زمانے کی انتہائی بااثر اور بااختیار خاتون تھی۔ دلی کا چاندنی چوک اور آگرہ کی شاہی مسجد اسی نے بنوائی تھی۔ اورنگزیب نے مدت بعد جب تخت پر قبضہ کیا اور بوڑھے باپ کو آگرہ کے قلعے میں بند کر دیا تو اس وقت بھی صرف شاہ جہاں کو شاہ جہاں کے قید خانے میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ وہ آخری وقت تک اپنے والد کی خدمت کرتی رہی۔ شاہ جہاں نے اسی کے ہاتھوں میں آخری ہچکی لی تھی۔ لیکن یہ سب بہت بعد کی باتیں ہیں۔ ہم ابھی 1631 میں ہیں۔ بادشاہ اس وقت برہان پور میں تھا اور ممتاز محل کی قبر سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پوری سلطنت میں صرف ایک شخص تھا جو اسے قبر سے الگ کر سکتا تھا اور اس شخص کا نام عبدالحق تھا۔ وہ ایران کے شہر شیراز سے تعلق رکھتا تھا اور شاہ جہاں کے وزیر اعظم افضل خان کا چھوٹا بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو جی بھر کر علم اور فضل سے نواز رکھا تھا۔ افضل خان کا اصل نام ملا شاکر اللہ تھا۔ اللہ نے اسے علم کے ساتھ عقل بھی دے رکھی تھی۔ وہ مختلف بادشاہوں رئیس لوگوں کے درباروں سے ہوتا ہوا آگرہ پہنچا۔ اکبر اعظم کے رتن خان کا دایاں بازو بنا۔ جہانگیر کے دربار تک پہنچا۔ لاہور کا گورنر بنا اور آخر میں شاہ جہاں کا مصاحب اور پھر وزیر بن گیا۔ شاہ جہاں نے اسے افضل خان کے خطاب سے نوازا۔ عبدالحق اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ عبدالحق جہانگیر کے زمانے میں بڑے بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کمال کا کیلی گرافر اور سخن فہم تھا۔ اس زمانے میں اکبر اعظم کا مقبرہ بن رہا تھا۔ افضل خان نے اس مقبرے کی دیواروں پر کیلی گرافی کا کام دے دیا۔ عبدالحق نے کمال کر دیا۔ اس نے کیلی گرافی سے دیواروں کو زبان دے دی۔ شاہ جہاں اس وقت محض شہزادہ تھا۔ اس نے عبدالحق کا کام دیکھا تو اس کا فین ہو گیا۔ شاہ جہاں وسیع المطالعہ شخص تھا۔ اس کی ذاتی لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں۔ اس نے عبدالحق کو اپنی لائبریری ڈیزائن کرنے کا کام سونپ دیا۔ یہ کام ابھی جاری تھا کہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا اور شاہ جہاں بادشاہ بن گیا، جس کے بعد شہزادے کی لائبریری شاہی لائبریری بن گئی اور اس کے سائز اور بجٹ میں اضافہ ہو گیا۔ عبدالحق کے زمانے میں دو کام تھے: بادشاہ کے کتابی خزانے سے فائدہ اٹھانا اور شاہی لائبریری کی دیواروں پر کیلی گرافی کرنا۔ مطالعے نے اس کا علمی افق وسیع کر دیا اور بادشاہ اس کی کمپنی انجوائے کرنے لگا۔ بادشاہ علم دوست تھا، چنانچہ وہ اچھی فکروں سے بہت متاثر ہوتا تھا اور عبدالحق اس کا ماہر تھا۔ اس کی باتوں میں کتابوں کی وزڈم، قرآن کی آیت کا نور تھا۔ وہ اپنے ایک ایک فکرے کا حوالہ دیتا اور بادشاہ دیر تک سر دھنتا رہتا تھا۔ لیکن ممتاز محل کے انتقال کے بعد یہ ملاقاتیں دم توڑ گئی اور بادشاہ عبدالحق کو بھول گیا۔ بادشاہ تارک دنیا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے سلطنت کی چولیں ہلنے لگیں۔ مغلوں کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ اس مشکل وقت میں افضل خان نے بادشاہ بیگم شہزادی شاہ جہاں آرا کو مشورہ دیا: آپ کسی طریقے سے عبدالحق کو بادشاہ تک پہنچا دیں، یہ انہیں باہر اور پھر کاروبار سلطنت کی طرف واپس لے آئے گا۔ جہاں آرا کو یہ تصویر اچھی لگی۔ ان دنوں ایران کا سفیر محمد علی بیگ بڑے اندونوسی بادشاہ سے ملاقات کے لیے آگرہ میں بیٹھا تھا۔ افضل خان نے عبدالحق کو سفیر کا مشیر مہمان داری بنا کر برہان پور بھجوا دیا۔ دوسری طرف شہزادی شاہ جہاں نے بادشاہ کو سفیر سے ملاقات کے لیے راضی کر لیا۔ یوں عبدالحق سفیر کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے
دیکھا سفیر کو ملاقات کے بعد رخصت کر دی اور عبدالحق کو اپنے پاس روک لیا۔ بادشاہ نے عبدالحق سے پوچھا کہ دنیا میں ہر مرض محبت کا کوئی علاج ممکن ہے؟ عبدالحق نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جی حضور، مرض محبت کا علاج یادگار محبت ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عبدالحق نے عرض کیا، حضور، اگر آپ شاعر ہوتے تو میں آپ کو مشورہ دیتا، آپ محبت کا دیوان لکھیں۔ اگر آپ ادیب ہوتے تو میں آپ کو مشورہ دیتا، آپ محبت کے عظیم داستان لکھتے۔ اگر آپ مجسمہ ساز ہوتے تو میں آپ کو محبت کا عظیم مجسمہ بنانے کی صلاحیت دیتا، لیکن آپ معمار اللہ نے آپ کو مٹی کو باقی ارم اور پتھر کو متاب بنانے کا فن دیا ہے۔ میری حقیقی تجویز ہے آپ محبت کی کوئی ایسی یادگار بنائیں جو رہتی دنیا تک ملکہ حضور اور آپ کی محبت کی گواہ بن جائے۔ محبت اس کے بعد کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے۔ بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور اس نے عبدالحق کو حکم دیا، تم برہان پور میں ملکہ کی قبر پر ایسا مقبرہ تعمیر کرو جو محبت کی عظمت کا گواہ بن جائے۔ عبدالحق نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بادشاہ باندھے کونش بچایا، پھر عرض کیا، حضور، محبت کی یادگار ایسی جگہ بننی چاہیے جہاں آپ نے ملکہ سے وعدہ فرمایا تھا۔ بادشاہ کو یہ تجویز بھی اچھی لگی، چنانچہ آگرہ میں جمنا کے کنارے ممتاز محل کا عظیم مقبرہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا، جس کا چیف کیلیگرافی عبدالحق تھا۔ تاج محل سفید پتھروں سے تعمیر ہوا۔ یہ فیصلہ بھی عبدالحق نے کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ محبت امانت ہوتی ہے اور دنیا میں سفید رنگ سب سے زیادہ ایماندار پتھر ہے، یہ کسی رنگ کسی نقش کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا۔ بادشاہ کو یہ بات بھی اچھی لگی۔ عبدالحق نے اس کے بعد فیصلہ کیا، تاج محل میں کوئی رنگ پینٹ استعمال نہیں ہوگا، جہاں جس رنگ کی ضرورت ہوگی وہاں اس رنگ کا پتھر لگایا جائے گا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ کیونکہ ہر رنگ کا پتھر کا ملنا محال تھا، اور دوسرا اگر وہ مل بھی جاتا تو اسے جلنا اور پھر وقت کی دست برد سے محفوظ رکھنا ناممکن تھا، لیکن یہ فیصلہ عبدالحق نے کیا اور اس کی تصدیق شاہ جہاں جیسے بادشاہ نے کی، چنانچہ یہ ناممکن زیادہ دنوں تک ناممکن نہ رہا۔ تاج محل کے لیے دنیا جہاں سے 20,000 ہنرمند آگرہ لائے گئے۔ استاد احمد لاہوری کو چیف انجینئر بنا دیا گیا۔ سفید دودھ جیسا سنگ مرمر ہزاروں میل دور سے منگوایا گیا اور جمنا کے کنارے دنیا کا 7واں عجوبہ تخلیق کے عمل سے گزرنے لگا۔ عبدالحق کا کام پتھر کے اندر آیات اتارنا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک نیا فن تخلیق کیا۔ وہ پہلے سفید سنگ مرمر پر قلم سے آیت لکھتا، پھر اس آیت کو باریک اوزاروں سے 1.5-2 انچ تک کھرچتا تھا، پھر اسے رگڑ کر نرم بناتا۔ وہ اس کے بعد سیاہ پتھر لیتا، اس کے اوپر وہی آیت دوبارہ لکھی جاتی، پھر اسی پتھر کو رگڑ کر حروف بنائے جاتے۔ یہ سیاہ حروف بعد ازاں سفید سنگ مرمر کے کھرچے ہوئے حروفوں کے اندر فکس کر دیے جاتے۔ یہ نہ صرف طویل اور صبر آمیز کام تھا بلکہ اس کے اندر 2 مزید ہنر بھی پوشیدہ تھے۔ کسی پتھر میں دراڑ نہیں آنی چاہیے، دوسرا سیاہ حروف کا سائز اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ وہ سفید حروف کے اندر آسانی سے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی آفت اسے سفید حروف سے نہ جدا کر سکے۔ یہ واقعہ کمال تھا۔ عبدالحق نے سب سے پہلے تاج محل کے گیٹ پر سفید پتھر میں سیاہ پتھر جڑ کر آیتیں لکھی۔ بادشاہ آیا، اس نے دیکھا اور حیرت زدہ ہو گیا، وہ سکتے کے عالم میں گیٹ دیکھتا رہا۔ عبدالحق نے اس میں ایک اور فنکاری بھی کی۔ تاج محل کا گیٹ 93 فٹ بلند تھا۔ حروف کا سائز نیچے سے اوپر کی طرف درجہ بدرجہ اس طرح بڑھایا گیا کہ نیچے سے اوپر تک آیت کا سائز ایک جیسا محسوس ہوتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھ کو دور یا نزدیک اللہ کا کلام ایک جیسا دکھائی دینا چاہیے، اور تاج محل میں یہ آج بھی ایک جیسا دکھائی دیتا ہے۔ تاج محل کی کیلیگرافی قلم کا کمال نظر آتی ہے، جبکہ اصل میں یہ سفید سنگ مرمر میں سیاہ پتھر جڑے ہوئے ہیں اور ہر حروف 1 پیس ہے، یہ ٹکڑے جوڑ کر نہیں بنایا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا اور اسے اس وقت امانت خان کا ٹائٹل دے دیا۔ امانت خان شرازی نے تاج محل پر 6 سال کام کیا۔ اس نے گیٹ کے بعد تاج محل کے مرکزی گنبد کے اندر بھی کیلیگرافی کی۔ آپ اس کا کمال دیکھیں، حروف گنبد کے اندر ہیں لیکن آج تک ان میں سے کوئی ٹکڑا نیچے نہیں گرا۔ دوسرا، یہ نیچے سے سیدھے اور یکساں دکھائی دیتے ہیں، اس جیسا فن دنیا میں کسی دوسری جگہ موجود نہیں۔ امانت خان شرازی کے بعد سینٹرل ایشیا کی بے شمار عمارتوں میں کوشش کی گئی لیکن کوئی فنکار کامیاب نہ ہو سکا۔ تاج محل میں شاہ جہاں کے علاوہ امانت خان شرازی وہ شخص ہے جس کا نام درج ہے۔ آیت کے درمیان اس نے اپنے سگنیچر امانت خان شرازی 1048 ہجری 12واں سال شاہ جہاں لکھ کر چھوڑ دیے۔ یہ عبارت بھی سفید سنگ مرمر میں سیاہ پتھر سے جڑی اور آج تک قائم ہے۔
یہ فقرہ دو جگہوں پر ہے: تاج محل کے گیٹ اور گنبد کی اندرونی سطح پر مجھے سن 2014 میں یہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا اور امانت خان شیرازی کا کام ٹھیک، لیکن پھر اچانک 1639 میں اس کے بھائی عبدالخان شیرازی کے دور میں انتقال ہو گیا۔